अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज भी 3 खबरें हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें भी हैं जनाब। एक राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से खबर है कि वो पार्टी से नाराज़ तो थे, क्या अब वो पंजाब काबीना को बतौर वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला ज्वाइन करेंगे या वज़ीर कानून। इस हवाले से बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि वो क्यों आखिर वफाक में नहीं बने, सेनेटर क्यों नहीं बने, वफाकी वज़ीर दाखिला क्यों नहीं बने और अब क्यों नाराज़ हैं और फिर भी उनको कैसे राज़ी किया जा रहा है। तो ये आपको दिलचस्प खबर बताएंगे। और इसके अलावा जनाब बड़ी खबर है कि मैकडोनल्ड जो बड़ी फूड चेन है उसने घुटने टेक दिए हैं जनाब। और बिल आखिर वो उन्होंने अपना जो इज़राइल में अपना सारा बिज़नेस है उसको वापस ख़रीद लिया उस कंपनी से जिस कंपनी ने फ्री फूड देने की कोशिश की थी इसराइली फ़ौजियों को। तो उस हवाले से भी आपको बड़ी दिलचस्प खबर है वो बताऊँगा। और एक मैंडेटरी अच्छी खबर जो कि रोज़ आपको बताते हैं, और उसमें ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में टेस्ला से भी जिस कंपनी की सेल ज़्यादा हो चुकी हैं चीनी, वो कंपनी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का प्लांट लगाने का सोच रही है। इस हवाले से आपसे बताएंगे कि क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि नहीं है। और पाकिस्तान में इतना बड़ा प्लांट लगने जा रहा है तो फिर तो कारें जनाब, बिजली की कारें इतनी सस्ती पाकिस्तान में आएंगी, तो ये भी बात होगी। तो सबसे पहले जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर रोज़ मैं भी आपको अर्ज़ करता हूँ, जो लोग नए आते हैं वो कर दें, जो पुराने हैं वो तो वाकई मेरे देखते ही रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करें। पता नहीं मुझे इसका फ़ायदा क्या होता है, लेकिन चलो प्रेस कर दें, ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बाकी खैर है, टली को मैं देख लूँगा। तो जनाब राना सनाउल्लाह के हवाले से बात थी और इम्पोर्टेंट बात थी जी। राना सनाउल्लाह आपको पता है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, पार्टी के पंजाब के सदर हैं और बड़ी अहम पोजीशंस पर रहे हैं और बड़े वोकल भी हैं। हाल ही में उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से स्टेटमेंट दे के जनाब हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म नहीं बने और वज़ीर दाखिला पे ही रुक गए। और आजकल मीम्स भी चल रही हैं जी, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की और सिक्योरिटी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। तो बेसिकली यानी हर ओहदे पे वही बैठे हैं, तो फिर अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। और तो मोहसिन नकवी के मामले पे वो वज़ीर दाखिला बन गए थे, उन पे हवाले से जो राना सनाउल्लाह का बयान आया। फिर एक और बयान कि जी इमरान खान को जो तेज़ तेज़ सज़ाएँ आखिर में दी गई उससे हमें नुकसान हुआ है, ये बयान। तो यानी उनके बयानात बड़े आजकल काटदार हो गए। साथ ही साथ ये ख़बर गर्म हो गई कि जी ईद के बाद जो पंजाब की काबीना एक्सपेंड करेगी, जो कि लाजमी करेगी, ये बात तो पक्की खबर है, उसमें मज़ीद लोगों को ऐड किया जाएगा, तो उसमें राना सनाउल्लाह को भी ऐड किया जाएगा। और नवाज़ शरीफ साहब ने उनको कहा है कि जी आप ज़रूर मरियम के बाजू मजबूत करें, आप उनके वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून के तौर पर सूबाई वज़ीर दाखिला बनकर उनको एक एक्सपीरियंस की जो ज़रूरत है गवर्नमेंट में, जो कि ख़ुद भी वो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है टीम में, तो आप उनके साथ शामिल हों और मेरी बेटी के साथ शामिल होकर इनको आगे बढ़ाएं। और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जो कैंप है नून लीग की क़यादत का कि जी मान गए और वो ईद के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला के तौर पे ओथ लेंगे। और अच्छा, जो हमारी ज़राए से बात हुई है वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह के करीबी ज़राए से, तो उनका कहना है कि वो अभी भी इस पर पसो पेश से काम ले रहे हैं और सोच रहे हैं, पक्का नहीं माने। अच्छा, ज़राए से पता करने की कोशिश की कि आखिर इनको नाराज़गी क्या है। तो जनाब पहले तो इनको आपको बताया था टिकट के हवाले से भी, टिकट तो खैर इनको मिला था, लेकिन उसके बाद वो इलेक्शन ना लड़ना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी उनकी बातें कुछ नहीं सुनी गई, कि जल्दी फ़ैसला नहीं होने चाहिए, कुछ और चीज़ें, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, तो इसलिए वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सेनेट इलेक्शन में वो हिस्सा लेना चाहते थे, मगर वहाँ क्या हुआ, ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने उनका रास्ता रोका और नून लीग की क़यादत से कहा गया कि जी राना सनाउल्लाह को नहीं हम कबूल करेंगे, क्योंकि वोट्स आपको पता है दोनों पार्टीज़ ने मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट भी किए। तो पीपल्स पार्टी ने जनाब को रुकावट डाली और वो उनका नाम कहा गया कि जी इनकी जगह किसी और सेनेटर का नाम कर दें, इनका नाम नहीं होगा। और उन्होंने इनके मुकाबले में मोहसिन नकवी की हिमायत की, जो कि वो फिर वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने भी किसी के कहने पे किया होगा। मोहसिन नकवी साहब की तो आजकल बड़ी सुनी जाती है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से मुखालफत हुई। तो राना सनाउल्लाह का शिकवा है कि मेरी पार्टी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोले, बाकी भी कोई नहीं बोला, शहबाज शरीफ साहब भी खुश रहे कि ठीक है, और वो मान गए पीपल्स पार्टी की बात और इनको सेनेटर नहीं बनाया गया। अगर ये सेनेट में आ जाते तो फिर ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला का रास्ता खुल जाता है और बतौर सेनेटर, वरना आपको पता है कोई भी वफाकी वज़ीर 6 माह तक वज़ीर रह सकता है बग़ैर किसी सेनेट या कौमी असम्बली की मेंबरशिप के। लेकिन जो ही आप 6 महीने गुजर जाते हैं तो आपको या सेनेटर बनना पड़ता है या कौमी असम्बली का मेंबर, अदरवाइज़ आप मशीर बन सकते हैं, वज़ीर नहीं बन सकते। तो इसलिए इनका था कि सेनेटर बना दिया जाएगा, लेकिन इनको सेनेटर नहीं बनाया गया और इनको ये पार्टी की तरफ से बताया गया कि जी सेनेट के नाम हमने फ़ाइनल कर दिए हैं, बस वही होंगे, यानी आप नहीं होंगे। तो इस बात पर इनको नाराज़गी थी।
اور پھر وہ پیچھے پیچھے ہو گئے اور محسن نقوی کے حوالے سے بڑا خوبصورت بیان بھی دے دیا۔ اب جناب شنید ہے کہ ان کو عید کے بعد شامل کیا جائے گا کابینہ میں، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کو کنونس کر لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد وہ پارٹی میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسری گرما گرم خبر جناب، میکڈونلڈ دنیا کی بڑی فوڈ چین، دنیا میں 40,000 سے زائد ان کے آؤٹ لیٹس، اور جناب مسلمانوں کے بائیکاٹ نے ان کے گھٹنے ٹکوا دیے، اور باقاعدہ طور پر آج یہ خبر آئی ہے میکڈونلڈ کی طرف سے، اعلان کیا گیا جمعرات کو کہ جی ہم اسرائیل میں جتنے بھی ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں، جو کمپنی وہاں چلا رہی تھی اس سے ہم واپس خرید رہے ہیں، ہم خود چلائیں گے۔ اور اسرائیل میں ٹھیک ٹھاک کوئی ان کے آؤٹ لیٹس تھے، کوئی تھوڑے بہت آؤٹ لیٹ نہیں سے، میں آپ کو ان کی ایگزیکٹ تعداد بتاتا ہوں کہ کتنے تھے، اور وہ سارے آؤٹ لیٹس جو ہے وہ ایک کمپنی چلا رہی تھی، اس کمپنی سے واپس خرید رہے ہیں کہ خسارہ کم ہو جائے اور وہ ہو جائے، تاکہ مسلمانوں میں اپنی دوبارہ سے وہ کر لیں۔ تو بائیکاٹ مہم کا تو آپ کو پتہ ہے اس لیے شروع ہوئی تھی کہ اسرائیلی فوجیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مفت فوڈ دیں گے، اس کے بعد مسلمانوں نے جی میکڈونلڈ نہیں کھایا، آپ کے بھائی نے بھی نہیں کھایا، اور فیملی میں بھی سختی سے منع ہے، اور باقی بھی ہر جگہ تو، اور پورے مسلم ورلڈ میں سب ادھر سب کانٹیننٹ میں تو ہے ہی ہے، ادھر جو ملیشیا میں، گلف میں ان کو کاروبار کو اتنا دھچکا پہنچا کہ پہلی بار ہوا ہے 4 سالوں میں کہ میکڈونلڈ اپنے سہمائی ٹارگٹ جو ہوتے ہیں نا، کوارٹرلی ٹارگٹس، وہ پورے نہیں کر سکی۔ انہوں نے جناب جنوری میں وضاحتیں بھی دیں کہ جی فیک نیوز ہے ہماری، تو ہم کمپنی کے طور پہ تو نہیں کرتے وہاں پہ، تو یہ بات صحیح ہے کہ جو میکڈونلڈ کا بزنس ہوتا ہے نا، مثلاً میں پاکستان میں ہوں تو میں ان سے میکڈونلڈ کی ایک چین خرید سکتا ہوں، کچھ پروفٹ ان کو دے دوں گا، باقی میں ہی چلاؤں گا، جس طرح لوکل پاکستان میں بھی لکھانیز نے لیا ہوا تھا میکڈونلڈ۔ تو اسرائیل میں وہ کہہ رہے ہیں ہم خود نہیں چلا رہے تھے، ایک کمپنی کو دیا تھا، اس کمپنی کا نام تھا الونیال، اور اس کے پاس 225 میکڈونلڈ کے ریسٹورنٹس تھے الونیال کے پاس۔ تو انہوں نے جمعرات کو کہا ہے کہ جی ہم ان سے واپس لے رہے ہیں، بخدا کا نام ہے، ہم اپنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل وار میں اب تک کوئی 33,000 کے قریب کنفرم جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ظلم کا ایک بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے بائیکاٹ ہوا تھا، اور بائیکاٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں مینڈیٹری اچھی خبر کی طرف، اور اچھی خبر یہ ہے کہ جناب ٹیسلا کی طرح کی ایک کمپنی ہے جو چائنا سے پاکستان، اس نے دلچسپی ظاہر کی ہے، اور پچھلے سال ان کی سیل ٹیسلا سے بھی زیادہ ہوئی تھی، اور وہ کمپنی چاہ رہی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی، اس کا نام ہے BYD کمپنی ہے، BYD۔ اس نے 2023 میں دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹرک کارز بنانے کا ریکارڈ کیا تھا، اور ٹیسلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوکل پارٹنر کے ساتھ مل کر، ان کا نام ہے میگا کانگلومریٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کے ساتھ مل کر جدید الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں بنانے میں انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے، اور یہ اقدام جو ہے گرین پروڈکٹس کو پاکستانی صارفین کے لیے مزید قابل رسائی، یعنی بہت مہنگی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے الیکٹرک گاڑیاں ویسے تو بڑا سستا ہے کہ آپ پنڈی سے اسلام آباد آئیں، لاہور کے اندر جائیں، جاب پہ جائیں، وہ سب آپ فری میں لیں، لیکن جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں سستی پڑتی نہیں ہیں، یعنی کہ سفر سستا پڑتا ہے، لیکن پرانی گاڑیاں خود کروڑ روپے کی، تو وہ خریدے کیسے؟ تو یہ سستی بنائیں گے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ افورڈیبل ہو جائیں گے پاکستانیوں کے لیے، تو وہ ہو جائے گا۔ اور اس کو بھی SIFC کے پلیٹ فارم سے بتایا گیا ہے کہ جی SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے یہ کاوش ہو رہی ہے، اور یہ ہو جائے گی۔ اچھا جناب، ایک اور بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ سمیع ابراہیم صاحب کا نام ECL سے نہ نکالنے پر کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے جناب سیکٹری داخلہ کو طلب کر لیا، اور سیکٹری داخلہ کو طلب نہیں کیا، ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے، اور SHO کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ خیر بعد میں وزارت داخلہ کے ہی اہلکار ان کے سامنے پاسپورٹ آفس کے پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام جو ایک اور لسٹ ہوتی ہے NIBP، پتہ نہیں کون سی لسٹ، اس میں سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ جس لسٹ سے پابندی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے صرف ایک لسٹ نہیں ہوتی وزارت داخلہ، ایک ہوتی ہے ECL، ایک ہوتی ہے پاسپورٹ کو بلیک لسٹ کر دینے کی لسٹ، 2 4 5 6 لسٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اس لسٹ میں ان کا نام ڈلا ہوا تھا۔ اور ایئرپورٹ پہ جب جاتے تھے، سمیع ابراہیم صاحب جو ولاگر بھی ہیں، اور پہلے بہت اچھے صحافی بھی رہے ہیں، کبھی امریکہ میں نیوز کے لیے لکھتے تھے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں اب، لیکن ان کے نام کے لیے جناب سیکٹری داخلہ کو بلایا گیا کہ ان کا نام نکالا جائے ECL سے، اور پھر اب ان کو بتایا گیا درخواست نپٹا دی گئی ہے، اب سیکٹری داخلہ کی جان بھی چھوٹ گئی کہ وارنٹ ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا جی نام سے لسٹ سے نام نکال دیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس کے کہنے پہ ہم ان کا نام ECL میں ڈالا تھا، ECL کے حوالے سے الگ سے پھر پٹیشن اگر دائر ہوگی تو وہ بات ہوگی، مگر آپ دیکھیں کہ
ججز اتنے بھی اختیار نہیں ہیں، نوٹسز لیے جاتے ہیں اور بلایا بھی جاتا ہے، صرف کچھ لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا، کچھ لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جا سکتی، پھر ان کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 6 ججز کا معاملہ اب سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے کہ جی ایجنسیوں کی جو مداخلت ہوئی ہے ججز کے افیئر میں، تو سپریم کورٹ کو شکایت لگائی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں اب فل بینچ بنے گا، عید کے بعد اس کی سماعت کرے گا۔ مین وائل ریشما کے خطوط کا سلسلہ جاری ہے جو سب کو آ رہے ہیں، جس میں آج انکشاف ہوا ہے کہ جو خط بھیجے گئے تھے، خطرناک خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو، سپریم کورٹ کے 4 ججز کو، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو، ان خطوں میں وہ ایک زہریلا مواد موجود تھا اور آرسینک کی موجودگی ثابت ہوئی ہے، اور یہ بڑی خطرناک ایک پروڈکٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے سارے محفوظ رہیں۔ تو آرسینک کی مواد ثابت ہوا ہے، اب اس پہ مزید تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ مگر افسوسناک بات پتہ ہے کیا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ جو خط پوسٹ کرنے والے ہیں انہوں نے جو پوسٹ کیا وہ کون لوگ تھے۔ اس حوالے سے جب ہماری ایجنسیوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے تھے نا وہاں کے، وہ خراب تھے۔ معذرت کے ساتھ جب ہمیں کسی کام کے لیے کیمرے چاہیے ہوتے ہیں تو وہاں خراب ہوتے ہیں، تو بھائی کیمروں کی مینٹیننس کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم گھر میں اگر کیمرے لگائیں تو ہم تو ہر روز چیک کرتے ہیں کہ یار کیمرہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ادروائز کیا فائدہ؟ تو آپ نے کیمرے چیک ہی نہیں کیے۔ سیف سٹی اسلام آباد کے جہاں واردات ہوتی ہے پولیس کہتی ہے بھائی ادھر کے کیمرے نہیں چل رہے تھے، باقی سارے فٹ چل رہے ہیں۔ ہمیں ہماری تصویریں بنانے کے لیے فوراً گزر جاتی ہے، جہاں سے گاڑی گزارتے ہیں تصویر بنتی ہے، آواز آتی ہے، اور جناب مجرموں کو پکڑنے کے لیے، ملزموں کو پکڑنے کے لیے آپ کے کیمرے کام نہیں کرے۔ ان کو کس نے ایس او پی بنانے ہیں کہ بھائی کیمرے چیک کرنے ہوتے ہیں، ہر روز دوسرے دن کی لاگ بک بنائیں، لسٹ بنائیں کہ بھائی یہ کیمرہ ٹھیک کام کرے کہ نہیں کرے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں جناب۔ اچھی بری خبروں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔